فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہاں پر یہ مسئلہ اللہ پاک نے حل فرما دیا. فرمایا لوگوں سن لو، جس نے نبی کی اطاعت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کی اطاعت اور ہے، اللہ کی اطاعت اور ہے. اللہ کی اطاعت پہلے نمبر کی ہے، نبی کی اطاعت دوسرے نمبر کی. فرمایا نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت الگ الگ نہیں ہے. تو جی پتہ نہیں کی سننا چاہتے ہو، میں تے قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، حوالے دے کے قرآن کی آیتیں نمبر بھی 10 ترجمہ کرتا جا رہا سادہ سادہ، کوئی اپنے الفاظ میں چیب نہیں کر رہا. اس واسطے ذرا دھیان نہ سماعت فرماؤ. یہ ترجیحات ہوتی ہیں نا، جسے اللہ کے کلام مزہ نہیں دیتا نا، اللہ کے کلام سے جسے چس نہیں آتی اور اللہ کے کلام کے ساتھ جس کو لگاؤ نہیں، اس کا دل اللہ کے کلام سے نہیں دھڑکتا، نہیں بھڑکتا، اس کا عشق نہیں بھڑکتا اللہ کے کلام سے، اسے چس مل جائے گی، سرور مل جائے گا کہیں اور سے، ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے. یہ یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھو. چس کا لب جیسی ہوں شاید، پر ہدایت بھی چاہیے نا. ہدایت وہ تو پھر قرآن کی لب نہیں رہی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہی ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اس واسطے آپ کا چسکا شاید پورا نہ ہو، چسکا آپ کو شاید نہ ملے، لیکن ہدایت اگر چاہیے تو وہ قرآن میں ہی. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. میرا ہر ایک امتی، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے نافرمانی کی، جس نے روگردانی کی، وہ نہیں جائے گا. بات کی سمجھ آ رہی؟ اور سمجھ آ رہی نہیں سر تو اللہ نا. کل امتی یدخلون الجنہ. فرمایا میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی. اللہ قیلا، آپ سے پوچھا گیا من ابا ومن ابا، یا رسول اللہ یہ آپ کی نافرمانی والے کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. فرمایا جن نے میری اطاعت کی او جنت میں جائے گا. پھر میں الفاظ کو بتاتا ہوں. قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے ابا کیا، وہ جنت میں محروم ہو گیا. اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ خود نبٹ لوں گا. نبی نے اپنا کام کر دیا، کام پہنچا دیے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 92. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہاں پر یہ مسئلہ اللہ پاک نے حل فرما دیا. فرمایا لوگوں سن لو، جس نے نبی کی اطاعت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کی اطاعت اور ہے، اللہ کی اطاعت اور ہے. اللہ کی اطاعت پہلے نمبر کی ہے، نبی کی اطاعت دوسرے نمبر کی. فرمایا نہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت الگ الگ نہیں ہے، وکری وکری چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم کوئی اور ہوتا ہے، رسول کا حکم کوئی اور ہوتا ہے. اللہ کچھ کہتا ہے، رسول کچھ کہتا ہے، یہ نہیں. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا. اور آگے کیا فرمایا؟ ومن تولا. جس نے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا. مجھے رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی کوئی پسند کی باتیں جو ہے نا، اپنی پسند کے کچھ کام جو اسے پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کی. رسول کی اطاعت نہیں، یعنی رسول آگے رسول نہیں ہے، سامنے اسوہ رسول نہیں ہے، اپنی کوئی پسند کا معاملہ ہے. ومن تولا، جس نے چہرے کو پھیرا رسول کی اطاعت سے، منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا.
اگر یاد رکھو کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنا کے ڈنڈے کے ساتھ منوانے والا بنا کے نہیں بھیجا، اس میں صرف حکموں کو پہنچانا ہی ہے، ڈنڈے سے نہیں منوانا۔ نبی کو تمہارے اوپر میں نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ فرمایا رسول کی جس نے اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 22، سورہ آل عمران آیت نمبر 22 اللہ کیا فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا لوگوں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ تو پتا چلا رحم اگر چاہیے، اگر اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا رحم چاہیے، وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت میں۔ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 اللہ پاک فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تو جی پتہ نہیں کی سننا چاہتے ہو، میں تے قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، حوالے دے کے قرآن کی آیتیں دے نمبر بھی 10 ترجمہ کرتا جا رہا ہوں سادہ سادہ، کوئی اپنے الفاظ میں چیب نہیں کر رہا۔ اس واسطے ذرا دھیان نہ سماعت فرماؤ، یہ ترجیحات ہوتی ہیں نا، جسے اللہ کے کلام مزہ نہیں دیتا نا، اللہ کے کلام سے جسے چس نہیں آتی، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جس کو لگاؤ نہیں، اس کا دل اللہ کے کلام سے نہیں دھڑکتا، نہیں بھڑکتا، اس کا عشق نہیں بھڑکتا اللہ کے کلام سے، اسے چس مل جائے گی، سرور مل جائے گا کہیں اور سے، ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے، یہ یاد رکھو، یہ دین میں رکھو۔ چس کا لب جیسی ہوں شاید، پر ہدایت بھی چاہیے نا، ہدایت وہ تو پھر قرآن کی لبنی نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ پاک فرماتا ہے یہ قرآن ہی ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اس واسطے آپ کا چسکا شاید پورا نہ ہو، چسکا آپ کو شاید نہ ملے، لیکن ہدایت اگر چاہیے تو وہ قرآن میں ہی۔ اور میں قل اطیعوا اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 22 قل اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیبہ فرما دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا اگر تم نے وہ پھیرا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے تو کیا فرمایا آگے فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور گال بھی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کافروں سے محبت نہیں کہہ رہا۔ اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، کافر لغوی کافر مراد نہ بھی ہو، جو شرعی کافر ہے وہ مراد نہ بھی ہو، عقیدے کا کافر، تو کم از کم یہ جو ہے وہ نافرمانی کے معنی میں ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب آخر میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں، بخاری شریف میں کئی جگہ پہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے اور معروف حدیث ہے۔ آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہو تو کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، میں تو الحمدللہ کئی بار سنی ہے، سنائی بھی ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں، کمزور نہیں، گپ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن ابى قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابى رواه البخاری۔ کہتے سبحان اللہ بول کر دے، جرا گنگا ہے وہ ان چھٹی ہے، باقی بول چلے کر اللہ کے در کے اخراجات کے لیے حسب استطاعت، حسب توفیق الشمع۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو ہریرہ بتاتی ہیں، فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر ایک امتی جنت میں داخل ہوگا۔ دھیان کرو الفاظ کے اوپر، دھیان غور کرنا، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر غور کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ میرے پاس بالکل یہ جو میں پڑھ رہا ہوں خالی میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر ایک امتی، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے نافرمانی کی، جس نے روگردانی کی، وہ نہیں جائے گا۔ میرا ہر بات کی سمجھ آ رہی اور سمجھ آ رہی نہیں؟ سیر تو اللہ نا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی۔ صحابہ نے قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قیل، آپ سے پوچھا گیا من ابا ومن ابا، یا رسول اللہ یہ آپ کی نافرمانی والے کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جن نے میری اطاعت کی او جنت میں جائے گا۔ پھر میں الفاظ کو بتاتا ہوں، قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے ابا کیا، وہ جنت میں محروم ہو گیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر ایک امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے الا من ابا، جس نے نافرمانی کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نافرمانی کرنے والے کون ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ ابا، اس نے نافرمانی کی ہے وہ رہ گیا۔ تو پتا چلا بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں جانے کے لیے لازم ہے۔ جس نے آپ کی اطاعت نہیں کی حضور نے فرمایا الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جنت میں میرا امتی جس نے میری نافرمانی کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کریم نے ہمیشہ نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی اسی لیے آتے ہیں، اور نبی کیسے بات ہوتے نہیں سادہ کی دینے، سادہ کیا خیال ہے اپنی کھوپڑی میں غور دو، آپ کیا سمجھتے ہیں نبی کس لیے آتے ہیں؟ دنیا میں نبی اللہ بھیجتا ہے کس لیے بھیجتا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم تو رسول اس لیے بھیجتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کس لیے آتے ہیں؟ کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں؟ نبی اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کے پیچھے چل کے، ان کی فرما برداری کر کے اللہ کی فرما برداری تک پہنچا جائے۔ نبی بندوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے اور ان کا منہ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کے پھر ان کی اطاعت کو واجب رکھا۔ اسی لیے امت کا تمام علماء کا متفقہ، اسی نے اختلاف نہیں کیا، متفقہ فیصلہ ہے، تمام امت کے تمام گروہوں، تمام فرقوں، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مطاع مطلق صرف نبی ہوتا ہے۔ مطاع مطلق کیا معنی ہے؟ جس کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنی، اطاعت کرنی، وہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جو حکم دے رہے ہیں 100% یقین ہے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکم دینے والا نبی ہے۔ اللہ نے اسی لیے نبیوں کو معصوم رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مطاع مطلق بن کے آتا ہے، اس کی ہر حال میں پیروی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو غلطی سے پاک رکھتا ہے،
ورنہ تو نبی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. پہلے یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ نبی یہ جو حکم دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نبی کو لوگ کہیں گے کہ آپ اس کو پہلے کنفرم کر لیں صحیح ہے غلط ہے پھر دوبارہ چیک کر لیں. تو نبی اس لیے معصوم الخطا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو مطلق بنا کے بھیجنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے مطلق بنایا ہے کہ نبی اطاعت کے لیے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ کریم ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اور اگر نبی کی اطاعت اور نبی کی پیروی پسند نہیں کسی کو، یا کسی کو یہ پسند نہیں کہ نبی کی اطاعت کے بارے میں بیان کیا جائے یا نبی کی اطاعت کا کہا جائے، اور یہ پسند نہ آئے، جیسے ابھی آج کا میں خطبہ دے رہا ہوں یہاں پر کسی کو تو پسند نہیں آ رہا، تو آیات قرآنیہ میں نے پڑھ دی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جس کو اللہ کے نبی اور رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو منہ پھیرتا ہے، ان اللہ لا یحب الکافرین، ایسے منکروں کو اللہ بالکل محبوب نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا